محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 53 تک، آیت نمبر 53 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج آیت نمبر 54 سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یاد دلا رہا ہے، فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں جیسے کہ بتایا کہ یہ سارا بیان اللہ تبارک و تعالی براہ راست بنو اسرائیل سے خطاب کر رہا ہے۔ بنو اسرائیل، یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہے، ان سے خطاب فرما رہا ہے اور ان کو یاد دلا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے اس گفتگو میں اہل ایمان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت سارے نصیحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، وَإِذْ، اور جب، قال کہا، موسیٰ نے، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، قوم، لِقَوْمِهِ، قوم کے لیے، قوم سے، ہی اس کے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ ٹھیک ہے، قوم کس کو کہتے ہیں صاحب؟ قوم کے بارے میں حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قوم کئی لحاظ سے ہوتی ہے۔ بعض وقت ایک علاقے کے رہنے والے لوگ اس علاقے کے رہنے والے لوگ کو قوم مانتے ہیں، بھئی یہ علاقے کے رہنے والے، ہم ایک قوم ہیں ہم۔ بعض افراد کے یہاں قومیت ان کی نسل سے ہوتی ہے کہ بھئی فلاں قبیلے سے اگر ہے تو ہمارا آدمی ہے، یہ قوم ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ بعض لوگ کے یہاں رنگ قومیت کی نشانی ہوتی ہے، بعض لوگ کے یہاں زبان ہوتی ہے، یہ بولی بولنے والے سب ایک قوم ہوتے ہیں۔ تو علاقہ ہے، قبیلہ ہے، رنگ ہے، زبان ہے، اور مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے جس کے لحاظ سے ایک قوم بنتی ہے۔ اسلام اور مسلمان کے نزدیک قوم اسی کو کہیں گے، یعنی قومیت اسلام کا معیار مسلمانوں کے یہاں، اسلام کے یہاں اسلام ہے، مسلمان ہونا۔ مسلمان جو بھی دوسرے مسلمان کو پائے گا، چاہے وہ اپنی زبان بولتا ہو یا دوسری زبان بولتا ہو، وہ وہی قبیلے سے ہو یا دوسرے قبیلے سے ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ ہماری قوم کا آدمی ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ غیر قوم کا آدمی ہے۔ تو اسلام میں قومیت کی علامت اسلام ہے، جو ان الدین عند اللہ اسلام، جو اسلام کو اپنا لیا وہ اس قوم کا فرد ہے۔ اور اسلام میں قومیت کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خدائی رشتہ ہمگیر ہوتا ہے، روح و تن دونوں کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بندے کی روح اور بندے کے جسم دونوں چیزوں کو چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تابع رہے، اور اللہ تبارک و تعالی قومیت کے لیے اسلام کو ہی مانتا ہے۔ جی، اسلام میں اجتماعیت، قومیت، ایک کمیونٹی کے طور پہ کام کرنا، ایک امام رہنا، جی ایک لیڈر رہنا، رہنما رہنا، سب اس کے تابع رہنا، شورا کا نظام رہنا، اسلام میں مشورے کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اطاعت امیر، جو اپنے بڑے ہیں، جو ولی الامر ہے، جو بڑے ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات سننا، جو حکم آ گیا، جو شورا میں طے ہو گیا، بس اسی پر عمل کرنا، اور سب منظم رہنا، سب فرمانبردار رہنا، جی کوئی مخالفت میں نہیں جانا۔ اسلام میں ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انتظام، تنظیم، ترتیب، اجتماعیت، ان چیزوں کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مسلمان سے زیادہ بد نظم اور بے نظم قوم فی الوقت کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ غیر مرتب اور غیر منظم، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر اعتماد کرنے تیار نہیں، کوئی کسی کی بات سننے نہیں تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا ہے۔ ایک ایسی قوم، مسلمان ایک ایسی قوم جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھنا سکھایا، اور نماز سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت سے ہی پڑھ کر بتائے، جماعت سے پڑھا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صف میں سب کو کھڑا کر دی۔ کتنے قبائل تھے، قریش کے قبائل تھے، انصاری لوگ تھے اس کے اندر،
ملک فارس سے، ایران سے آئے ہوئے سلمان فارسی تھے، یا حبشہ کے کیا کہتے ہیں سدیوں میں سے آئے ہوئے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی، روم سے آئے ہوئے صہیب رومی تھے جی، روم کے آدمی ہیں، ایران کے آدمی ہیں، سوڈان کے آدمی ہیں، عرب لوگ ہیں، پھر عرب میں بھی اپنے آپ کو بڑے اونچے قبائل کہنے والے قریش وریش اس طرح کے لوگ بھی ہیں، پھر جو ہے کسان مزدور چھوٹے یعنی اس زمانے کے حساب سے جو عام آدمی مانے جاتے تھے اور مڈل کلاس اور لوور کلاس مانے جاتے تھے، ہر قسم کے آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صف میں کھڑا کیے اور امامت فرمائے، پھر اپنی موجودگی میں اپنی ذمہ داری میں کئی مساجد میں صحابہ کرام کو امام بنائے اور ان کے پیچھے صفے کھڑا کر دیا، اور اذان کے ساتھ ہی سب حاضر ہو جانا، نماز ختم ہونے کے بعد سب اپنے کام پر مصروف ہو جانا، اتنا زیادہ نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائے کہ ایک امام اللہ اکبر کہے تو سارا مجمع رکوع کر دے گا، کوئی اپنی مرضی سے نہ اللہ کی، حالانکہ اللہ کی عبادت ہے جتنی لمبی کرے اتنی اچھی ہے، لیکن کوئی اپنی مرضی سے نہ عبادت کو لمبی کر سکتا ہے، نہ شارٹ کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، اتنا زیادہ سسٹم اور نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائے اور نماز عطا کر دیے کہ صرف سرکار کی ظاہری حیات مبارکہ تک نہیں بلکہ قیامت تک مسلمان ٹرین ہوتے رہے کہ وہ ٹائم پر چلے، سسٹم کے ساتھ چلے، امیر کی اطاعت کرے جی۔ آپ دیکھیں نا، نماز کی ٹائمنگ مقرر ہے، ترتیب ہے اس کے اندر، امیر کی اطاعت ہے، جو امیر کا آرڈر آ گیا بس یہ کرنا ہے سو کرنا ہے جی۔ اتنا سب کچھ جو قوم کو سکھایا جاتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے نماز سے کچھ نہیں سیکھتے، بس ایک نماز عادت بن چکی ہے، مولویوں کے لیے نماز ایک کمائی کا ذریعہ بن گئی، اور عوام الناس کے لیے نماز جو ہے ایک عادت سی بن گئی ہے، یا زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں بھکاری بن گئے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے جب کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے، مانگ لینا ہے اور آ جانا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے یقینی بات ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کا ہی محتاج ہے اور فقیر اللہ ہی رہنا چاہیے، لیکن صرف اتنا ہی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی چاہتا ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سب فقیر ہیں، لیکن اللہ کے بارگاہ کے فقیر بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے آدمی بن جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آدمی بن جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جیسا چاہے رکھیں۔ بھکاری میں اور خاص آدمی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بھکاری جیسا چاہا زندگی گزارتا ہے، پھر جب اس کو بھوک لگتی ہے تو کسی کے دروازے پہ آ کر ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مانگ لیا، پھر گیا اپنی مرضی سے سویا، اپنی مرضی سے کھایا، لوٹا، گندگی کیا، خرابی کیا، پھر آیا دروازے پر ٹھہر گیا، اس کے دروازے پر، اس کے دروازے پر کھڑا ہے، اس کے سامنے ہاتھ مانگ رہا ہے۔ تو یہ جو بھکاری کی صفت ہوتی ہے، ایک مسلمان بھکاری کی صفت والا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، پھر جاتا ہے پھر اپنی منمانی زندگی کے اندر الٹ پلٹ۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ہی محتاج ہے ساری کائنات، لیکن ایک مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا آدمی بن جاتا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہے گا اٹھو ویسے اٹھے گا، جیسے کہے گا سو ویسے سوئے گا، جیسا کہے گا کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اس طرح سے عمل کرنے والا یہ مسلمان ہوتا ہے، اور اس کی ٹریننگ سب سے زیادہ نماز میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ نماز میں نظام سکھایا جاتا ہے۔ اور مسلمان کو یہ آپ دیکھیں نا، کسی بھی چیز کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ ٹریننگ آپ کو جو ہے ایک مہینہ 2 مہینے کا کورس کرایا جاتا، سال 2 سال کا کورس کرایا جاتا ہے، یہ پوری زندگی سکھا رہے نماز۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہر روز کرائے جاتے ہیں، ہر روز نماز دن میں 5 ٹائم کرایا جا رہا ہے، 5 وقت دن میں آپ کو منظم رہنا، سسٹمیٹک رہنا، ساتھ رہنا، ترتیب میں رہنا، اور اپنے امام اور بڑوں کی اطاعت کرنے کی ٹریننگ دن میں ہر روز 5 ٹائم پوری زندگی سکھایا جا رہا ہے، اور یہ قوم جو ہے ترتیب میں نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح نماز سے غافل ہو چکے ہیں۔ جسم تو حرکت کر رہا ہے، بس جانا ہے مسجد کو یا امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، یہ تنہا جا نماز پر کھڑے ہو گئے، اٹھک بیٹھک ضرور ہو رہی ہے لیکن روح نہیں ہے، نماز کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ بہرحال اسلام میں قومیت کو بہت زیادہ اہمیت ہے، قومیت کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لفظ قوم یہاں پر آ گیا تو تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کر لیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم، یا قوم دو الگ الگ لفظ، یا اے
قوم قومی تھا اصل میں، وہ قومی اے میری قوم. جی عربی زبان میں جو ہے تخفیف کے لیے یا کو گرا دیتے ہیں اور صرف زیر رکھ دیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، انکم بے شک تم، ظلمتم ظلم کیے، بے شک تم ظلم کیے، ظلمت ایک ہے، ظلمتم جمع ہے اس کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم تم نے ظلم کیا، کس پر؟ انفسکم اپنے آپ پر. نفس، نفس کی جمع انفس، سابق میں بھی ہم بول چکے ہیں. انفسکم تم اپنی جانوں پر ظلم کیے. یعنی جب کبھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتا، کوئی بات نہیں سنتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کے اعمال بوجھل ہو جاتا ہے، گناہوں سے بھر جاتا ہے اور جہنم میں جانے کے امکانات بڑھ جاتے، قابل سزا بنتا ہے. تو یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا، اپنے آپ کی طرف سزاؤں کو دعوت دے رہا ہے، تو یہ اپنے آپ پر ظلم ہے. یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم اپنے آپ پر ظلم کیے. کیا ظلم کیے؟ باتخاذکم العجل. ہم آیت نمبر 51 میں بھی یہ چیز پڑھے تھے نا. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. ہم نے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم موسیٰ علیہ السلام کو، ہم اپنے بندے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے بلائے، اور اس دوران تم جو ہے وہ بچڑے کو، گائے کے بچے کے کیا کہتے کہ مورت تھی نا، وہ مورتی سونے کی، سونے کا بنا ہوا بچڑا تھا گائے کا، اور اس کے اندر وہ سامری لا کر مٹی ڈالا جس کی وجہ سے وہ آوازیں آ رہی تھی، اور تم نے اس کو خدا بنا لیا. یہ کیا کہتے گائے کے بچڑے کو تم خدا بنا لیے، تم نے ظلم کیا. وہی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دہرا رہا ہے، فرما رہا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. وہاں پر اس آیت میں، آیت نمبر 51 میں، تم اس وہ کام میں تم ظالم تھے فرمایا، لیکن ظلم کس پر ہوا؟ جب بندہ شرک کیا تو کس پر ظلم کیا؟ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بی سے اتخاذ اپنا لینا، باتخاذکم تمہارا اپنانا، العجل بچڑے کو. ظلمتم انفسکم تم اپنے آپ پر ظلم کیے، گائے کے بچڑے کو اپنا کر. فتوبو پس توبو تب توبہ کر، توبو تم سب توبہ کرو. فتوبو الی بارئکم بس تم توبہ کرو، الی بارگاہ میں، کس کے؟ بارئکم. بارئ کہتے ہیں، بارئ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، خالق کے قریبی معنی ہوتا ہے. فتوبو الی بارئکم تم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں، تم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم کیسا کرنا توبہ کرنے کا طریقہ بتا دے کہ بنی اسرائیل میں کیسا مسئلہ تھا. توبہ کرنے کا طریقہ یہ بتائے ہیں، پس اقتلوا، اقتل ایک ہے، اقتلوا جمع ہے، قتل کرو. فاقتلوا انفسکم اپنے آپ کو تم قتل کرو. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت میں کتنی سختی تھی. اگر کوئی بندہ کتنی سختی کیا ہے، یعنی آپ کہیں کہ یہ بھی انصاف ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا کم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی نرمی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا قابل سزا عمل ہے یہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اگر تم اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہو، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو تم اپنے آپ کو قتل کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. کسی کو خیال آتا ہوگا یہ کیسی سزا مقرر کرے بھئی، اتنی سخت سزا ہوتی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم اور اتنا کیا کہتے ہیں، پوری کائنات کو کن کہہ کے بنا دینے والا، اس کے مقابل میں انسان نہیں آ سکتا. انسان جو ہر لحاظ سے، عقل سے، سماعت سے، بصارت سے، تخلیق سے، پوری کائنات کیا کہتے ہیں، پوری زمین پر کنٹرول رکھنے کی صلاحیت جس کے اندر ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقابل میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. تم ایک میٹل کا بنا ہوا پتلا اٹھا کر لا کر اللہ کے مقابل میں کھڑا کر دیں گے؟ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ وہ جو کن کہے تو پوری کائنات بن جائے، وہ اگر کیا کہتے ہیں فنا کا ایک حکم فرما دے تو پوری کائنات فنا ہو جائے. جی ہزاروں کروڑوں فرشتے اور اربوں کھربوں جو ہے مخلوقات بوقت واحد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی،
اور ہم جو ہے ایک 2-4 کلو کا کیا کہتے ہیں لکڑی کا پتلا یا پتھر کا پتلا بنائیں گے اپنے ہاتھوں سے اور اس کو خدا سمجھ لیں گے. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی درختوں پہ کنٹرول دیا، جانوروں پہ کنٹرول دیا، زمین پہ کنٹرول دیا. وہ ہل چلاتا ہے تو زمین میں سے کیا کہتے ہیں اناج اگا دیتا ہے، وہ بڑے بڑے درختوں کو کاٹ دیتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو رستے سے ہٹا دیتا ہے، لوہے کو مسخر کر کے بیٹھ کے اس کے اوپر جا کے چاند کے اوپر تفریح کر کے آ جاتا ہے. اتنا طاقتور انسان ہوتا ہے، اتنی اس کے اندر صلاحیت اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے، اور وہ کبھی سانپ کی پوجا کر رہا. جی جو جس کو کوئی آنے نہیں دیتا، جس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے، جو دکھا تو لوگ مارتے ہیں، سانپ کی پوجا کرتا ہے، گائے کی پوجا کرتا ہے، بندر کی پوجا کرتا ہے، چوہوں کی پوجا کرتا ہے. کیا ہو گیا یہ؟ خلیفۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالی جس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا ڈپٹی بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اس کو تم اس حیثیت میں لے جا کر کھڑے کرتے ہو کہ وہ چوہوں کو سجدہ کر رہا ہے، وہ سانپوں کے سامنے دودھ ڈال رہا ہے، جی وہ کیا کہتے ہیں گائے کا پیشاب پی رہا ہے. اس حیثیت میں تم ڈال خلیفۃ اللہ کو تم اتنا جھکا دیے، اللہ کے جانشین کو تم اتنا نیچے لا دیے. جی جب ایسا ہوگا تو یقینی بات ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کی غلطی لوگ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، معافی تم کو ملے گی، لیکن توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، ذَلِكُمْ یہ عمل، اس طرح سے توبہ کرنا اپنے آپ کو مار کر، بہتر ہے، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اس طرح سے توبہ کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں، عند پاس، بارئ پیدا کرنے والا، بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا، ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر توبہ کیے، تمہاری توبہ قبول فرما لی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت جو ہے جو اتنا بڑا گناہ کرے ہیں تم، اس کی سزا تم دنیا میں اپنے آپ کو دے چکے ہیں اور توبہ کر چکے ہوں گے. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہوا، انہو التواب ہونا تھا، انہو التواب، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، ایسا ہونا تھا. مگر بیچ میں ہوا آیا، ہو کا مطلب بھی وہی اور ہوا کا مطلب بھی وہی، تو 2 مرتبہ جب وہی کا آتے ہیں تو اس کا مطلب تاکید ہوتی ہے. یعنی انہو التواب، بے شک وہ تواب ہے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. انہو هو التواب، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کوئی اور کا بھی خیال آئے. انہو هو التواب، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. بے شک انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول فرمانے والا اور خوب رحمت فرمانے والا ہے. اللہ اللہ. حضرت بحر العلوم اس کے بعد لکھتے ہیں، یہ آیت کی تشریح کرنے کے بعد فرماتے ہیں اتنا بڑا خدا کو بھول جانا، جی گوسالہ بچھڑا جیسے جانور کی پوجا کرنا ایمان کی موت ہے، عقل سلیم کی موت ہے. یہ ایمان کی بھی موت ہے کہ کوئی مورت کو سامنے رکھے، کوئی مورتی رکھے اور پتلا رکھے اور اس کی پوجا کر رہے اللہ کے علاوہ، تو یہ ایمان کی تو موت ہے ہی، ساتھ میں یہ لاجک کی، عقل سلیم جس کو کہتے ہیں، لاجک کی بھی موت ہے. اس لیے اس کی سزا بھی مقرر ہوئی، قتل، اس کی سزا مقرر ہوئی. بس اپنے آپ کو مارنا، کوئی اور نہیں مارے گا، تم اپنے آپ کو مارنا، اور یہ سزا، یہ بنو اسرائیل میں تھا، یہ بنو اسرائیل میں تھا. لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تم اپنے آپ پہ غور کرو، اپنے آپ پہ غور کرو. تم پیسے کی پوجا کرتے ہو، جی تم اپنی شہوات کی، اپنے خواہشات کی پوجا کرتے ہو، تم جو ہے کفار کی پوجا کرتے ہو، تم شرک کرنے والے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں تم ان کی پوجا کرتے ہو. جی یعنی اپنے کو صحیح لگے نہ لگے وہ کہہ رہے ہیں بس ہم کو عمل کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں پوجا. پوجا بولے تو صرف وہ جو ہے ماتھا ٹیکنے کو ہی پوجا نہیں کہتے ہیں. پوجا کب کہیں گے کہ آپ کو کوئی بات صحیح لگ رہی ہے یا صحیح نہیں لگ رہی ہے، بس انہوں کہہ دیے اس لیے کرنا ہے، بس یہ خواہش ہو گئی کرنا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، دونوں صورتوں میری خواہش ہے پوری ہو کے رہیں گی. یہ پوجا ہے، یہ قسم کی عبادت ہے، اپنے آپ کی عبادت کرنا. ہم اپنے آپ کی پوجا کر رہے ہیں.
پیسہ حلال آتا ہے حرام آتا ہے، پیسہ آنا چاہیے، بس حلال حرام یہ سب نہیں، پیسہ ہم کو چاہیے. تو پیسے کی پوجا، جی، بھلے اس کے لیے ایمان بیچنا پڑے، بھلے اس کے لیے دین بیچنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، مکاری کرنا پڑے، پیسہ آنا تو کچھ لوگ پیسے کی پوجا کرتے ہیں، اپنے خواہشات، نفسانی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں، ہوس کی پوجا کرتے ہیں لوگ. کئی لوگ کافروں کی پوجا کرتے ہیں، کئی لوگ پوجا کرنے والوں کی پوجا کرتے ہیں. وہ آلریڈی وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی مورت اور پتھر کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے، اور ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں، ان جو بولا ویسے سن رہے ہیں. جی، صحیح، چاہے وہ صحیح کہے چاہے وہ غلط کہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط نہیں، بس صاحب کا حکم ہو گیا، بس کرنا ہے، صحیح غلط کچھ نہیں، بس بس کرنا ہے. اتنے بڑے ہم جو ہے دنیا کے پجاری، شہوتوں کے پجاری اور پیسوں کے پجاری بن گئے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھی ہم توبہ کرنا چاہے تو حکم یہ ہونا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کر لو، اپنے آپ کو جان سے مار دو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں رکھا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ندامت کا حکم فرمایا. الندم توبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کا پشیمان ہونا، سوری فیل کرنا، جی، اپنے آپ میں جو ہے غم زدہ ہونا، اپنے غلطی پر نادم ہونا، تائب ہونا، بس یہ توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والے کا معاملہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تبارک و ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی اگر زندگی میں بندہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. شرک معاف کر دیتا، کفر معاف کر دیتا، شہوات کی اتباع میں، نفس کی اتباع میں جو کچھ غلطیاں کیے وہ سارے غلطیاں اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے. اللہ اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سزا میں اتنی تخفیف کی. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو سزا تھی وہ سزا زیادہ نہیں تھی. کوئی یہ تصور کرے کہ وہ سزا زیادہ ہے، نہیں نہیں، وہ توبہ ہے. وہ سزا تو جہنم میں ہوتی تھی، اتنی لمبی ہوتی تھی، اتنی خطرناک ہوتی کہ انسان 100 مرتبہ مرنا آسان سمجھتا، اتنی سخت سزا ہوتی تھی. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ راستہ نکالا، اپنے آپ کو مارو اور ختم کر لو، اور اپنے آپ کو ختم کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیا. اس کے برخلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تو اور ہی زیادہ آسانی پیدا فرما دیا کہ بندہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، نادم ہو جائے، اپنی غلطی کو چھوڑ دے اور اچھے راہ پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے.